السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی خوبصورت بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل نعت رضا 786 ملین کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے کہ پتہ نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں، تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے۔ چھوٹے میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، چڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر مدد اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ سب آسمان کی طرف تک رہے مولا، مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، مولا ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھے جاتے۔ مولا اپنے نبی کو دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، ہماری زمین تک پہنچانے کے لیے وہ دن دیکھنا پڑا کہ 2 کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی، 2 کڑیاں حضور کو گڑھے میں ڈال دیا گیا، لوگ کہتے ہیں گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا، میں حضور گڑھے میں گر گئے، یہ بات نہیں کہتا کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے، سیرت بیان کرتے ہوئے بھی فکر رضا کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے بات بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن میں گرنے گرانے کی بات نہیں کروں گا، بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ گڑھے میں حضور کو ڈال دیا گیا، دونوں گھٹنے حضور کے زخمی ہو گئے اور اتنا خون نکلا جسم میں اطہر سے کہ بتقاضۂ بشریت حضور نے چلنے کی کوشش نہیں فرمائی یا حضور چلے نہیں، صحابہ کرام اٹھا کر حضور کو لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر، زخموں کو سیدہ فاطمہ نے پانی سے دھویا، لیکن اللہ آج اگر کوئی ایک غریب سے غریب انسان بھی زخمی ہوتا ہے تو اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سیرت کا خوبصورت باب ہے کہ جب تمہارے اور میرے نبی اسی دین کے راستے میں زخمی ہوئے تو اس وقت تو مرہم بھی نہ تھا کہ حضور کے زخموں پہ رکھا جائے۔ کیا تھا پتہ ہے؟ بطور مرہم چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ رسول اللہ کے زخموں پر رکھ کر کے بھر دی گئی۔ یہ دن تھا، اللہ کے رسول بہت روئے تھے ان 70 صحابہ کی شہادت پر، وقت ہوتا تو اس پر ذکر کرتا لیکن میرا عنوان وہ بھی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، کچا کلیجہ چبانے والوں نے ناک کاٹی، انگلیاں کاٹے، کان کاٹے، زبان اور ہونٹ کاٹ کے اس کو جو ہے وہ سوئی کے ذریعے سے دھاگے میں پرو کر پہننے والوں نے اس کو پہنا، ہاتھوں کے بازو بنائے، پیروں کے پازیب بنائے۔ یہ حال تھا، جنازے دیکھے نہیں جاتے تھے، لیکن ان 70 صحابہ کو جب دفن کرنے کی بات آئی تو مسلمانوں کے پاس ان کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ یہ دین جو یہاں تک پہنچا ہے جس کو تم تماشا بنانا چاہتے ہو، یہ محنت ہے۔ لیکن ام المومنین کہتی حضور سب سے مشکل دن احد کا دن تھا۔ آقا فرماتے نہیں عائشہ، اس دن کو بھی میں نے اشارہ دیا، تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ آقا فرماتے یہ دن میری زندگی کا مشکل دن نہیں تھا عائشہ، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ ایک دن تھا جس کو طائف کا دن کہتے ہیں۔ طائف کا دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ صرف دو جملوں میں وہ دن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان تک اللہ کے دین کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، لڑکوں کو میرے پیچھے چھوڑ دیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلاتے تھے پاگل پاگل معاذ اللہ، اس طرح چلاتے اور پتھر مارتے تھے۔ اتنے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔
حضرت زید کہتے ہیں حضور نے جو نالین پہن رکھی تھی، جوتا شریف پہن رکھا تھا، وہ خون سے بھر گیا، وہ خون سے بھر گیا، اور اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر زمین پہ بیٹھ گیا تو طائف کے ان لڑکوں نے میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ذرا تصور میں لائیں سیرت کا یہ پہلو جو زندگی رسول کا سب سے مشکل ترین دن ہے، اور محسوس کرو ہم حضور سے وفا کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں، حضور سے عشق کر رہے ہیں یا حضور کا دل دکھا رہے ہیں، حضور کی تعظیم کر رہے ہیں یا حضور کی محنتوں کے ساتھ ہم غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے تھے عائشہ جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر بیٹھ گیا اور زخموں نے مجھے چور کر دیا اور اتنا خون نکلا کہ پورا لباس خون میں بھر گیا، تو انہوں نے دونوں بازو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑا کیا، اور کھڑے کر کے جب انہوں نے بازو پکڑ کے کھڑے کیا، حالانکہ بتقاضے بشریت اس وقت میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اتنی تکلیف اور اذیت تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے، میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محنت ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور وہ جو آخری جملہ طائف کو جو مکمل کرتا ہے، جب حضور علیہ السلام طائف کی وادیوں کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے درد کی وجہ سے، اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، ایک ہی غلام ساتھ تھا، حضور پیدل گئے تھے طائف میں، سواری بھی نہ تھی، تو اس وقت جبریل آئے، عرض کی اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ خدمت کے لیے حاضر ہے، حضور بتائیں آپ کا حکم کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر ان طائف کے گنڈوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میرے آقا نے چہرہ جبریل کی طرف اٹھا کر کے کہا تھا جبریل اللہ نے مجھے تباہی کے لیے نہیں بلکہ آبادی کے لیے بھیجا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی، اس لیے میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، حضور نے غلبہ دین کے لیے، اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی، نہ کسی عالم کی محنت ان کے سامنے کچھ، نہ کسی خطیب کی، نہ کسی ادیب کی، کوئی کتنا ہی بڑا دائی ہے، دین ہے، ادیب ہے، خطیب ہے اور کچھ بھی ہے، حضور کی زندگی کا وہ ایک دن اس کے سامنے کسی کی محنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حضور نے وہ محنت کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی اتنی محنت سے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچائے اور پھر ہم اس دین پر عمل نہ کریں تو حضور کے دل پر کیا گزرے گی؟ اتنا سوچو، گنبد خضرا میں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور نے نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھا، نہ اپنی آل کی طرف دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا، نہ دوست و یاروں کی طرف دیکھا، ایک دھن تھی اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، غلبہ دین کے لیے اتنی محنتیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے ایک دن صحابہ آئے، اس کی حضور اتنی بھوک لگی ہے کہ ہم نے پیٹ کی جلن کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھوک کی شکایت کرتے ہوئے پیٹ کا ایک پتھر بتایا تو حضور نے جب اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو صحابہ سب اپنا غم بھول گئے کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ محنت ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اس محنت کا صلہ ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دے کیا رہے ہیں؟ غلبہ دین کا مطلب کیا تھا؟ سب کلمہ پڑھیں، چلیں ایک اکثر تعداد کلمہ پڑھ رہی ہے، دنیا میں
250 کروڑ لوگ حضور کی محنت سے کلمہ پڑھ چکے. یہ دین کا سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلبہ دین کیا تھا کہ ہم مسجدوں کو بھر دیتے. آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کی اس محنت کو سامنے رکھ کر مسجدوں کو بھرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز میں جب سوتے پڑے رہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کی محنتوں کا یہی صلہ ہے. آپ بتاؤ. پھر ہمارے نوجوان اگر شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، بلکہ یہاں تک عاشق رسول کہلانے والے جلسے میں جن کے جذبات بے قابو ہیں، جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ فحش اور زنا کی گفتگو کرتے ہوں گے تو مولوی صاحب کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت کو تو پتا ہے نا کہ آپ اور ہم کرتے کیا ہیں. اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب سٹا اور سود اور حرام دھندے کرتے ہو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب اپنے پڑوس کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سن لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر داڑھی منڈا کر ان مقدس بالوں کو گٹروں میں پھینکوانے والوں، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں اس قوم سے بالکل خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے. میرا خطاب تو اس زندہ قوم سے ہے جس کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب نبی زندہ ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو اب بتاؤ ہم جو ظلم جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس سے حضور کو کیا تکلیف پہنچتی؟ بس اتنا سن لیں کیا تکلیف پہنچتی ہے پتہ ہے؟ طائف کی وادیوں کے پتھر. توجہ کرنا، اس جملے کو دل میں جگہ دینا. طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کے جسم ظاہر کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہ کے نشتر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں. کیا ننھے بچوں کی شہادت، معصوم بچوں کی شہادت، اللہ اکبر. غور کریں، بے گناہ بچوں کی شہادت، اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، اگر بہنیں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں، ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے، ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے. اگر کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے اس ماں کا دل کیا کہے گا؟ ذرا غور تو کریں. آپ حضرات اس لیے زمین پہ زندہ ہو تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے واٹس ایپ پر صرف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ بتاؤ. اتنی خود غرضی، اتنی بے حسی، اللہ اکبر. اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ والوں، اگر اسی کا نام امت کا درد ہے، اسی کا نام انسانیت کا درد ہے، اسی کا نام قوم کا درد ہے، کیا صرف فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہے؟ یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے. ہم صرف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں. کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ہاسپٹل کے اندر اتنی لاشیں ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے. میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا. ایک خاتون وہاں کی، اس کی تقریر میں نے سنی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں. فلسطین کے بچے، اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے کہ پتہ نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے. چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمانوں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے. اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گور و کفن دفن کے بغیر پڑا ہوا ہے، اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ رات کے 3 بجے تک کے زنا کی فلم یوں ہی دیکھتے رہتے؟ بتاؤ.
حضور کے امتی ہو نا، بتاؤ، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بیت المقدس کے لیے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے، اسی طرح تم ناچ گانا کرتے رہتے، یہود و نصارہ کی طرح اسی لیے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے، شادیوں میں ایسے ہی ڈی جے بجاتے رہتے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اثر ہے؟ صرف ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک، صرف فلمیں شیئر کرنے کی حد تک مسلمان ہو؟ بتاؤ، آقا فرماتے ہیں مسلمان مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہوگا، اگر تمہارے اندر ایمان کی روح موجود ہے تو ہر مسلمان تڑپے گا، ہر مسلمان بے چین ہوگا، ہر مسلمان بے قرار ہوگا۔ لیکن کلکتہ والوں، یہ بھی کہتا ہوں، فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں، مظلوموں کے ساتھ، اور ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں، اپنے ملک کے امن کو برباد نہ کریں۔ ہم امن والی قوم ہے، راستوں میں نکل کر جذباتی نعروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو، پانچوں وقت مسجدوں کو بھر دو، اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور ظالم کے فرق کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تم مسجد میں آنا نہیں چاہتے، اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے، جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بڑی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آج مسلمانوں کے گھر بارود کے ڈھیر پر ہیں، بلڈوزر کے نشانے پر ہے، یا کسی اور معاملے میں، تو یاد رکھنا تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ تمہارے گھروں کو ویران نہ کر دے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، میں آپ کو بددعا کیسے دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو قوم خدا کا گھر ویران کرتی ہے اللہ اس قوم کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ روڈ پہ آنے میں دلچسپی ہے، مسجد میں آنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے مسجد میں آنے میں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اس پورے مجمع کو قسم دے کر پوچھو عشاء کتنے پڑھ کر آئیں؟ جلسے میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب تو مسجد کے ٹرسٹی بھی متولی بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ۔ صورتحال یہ، اور ہم سوچتے، اور یاد رکھنا آج ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے، اگر نہیں سدھرو گے نا تو وہ ظلم کی آندھیاں ادھر بھی چلے جائیں، اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ جیسے کسان جب درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اب وہ سوکھ گئی نا تو اس کو کاٹ دیتے، کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے، وہ تو جلا دی جاتی ہے، تباہ برباد کر دی جاتی ہے، لیکن کسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے توڑ دیا، کاٹ دیا سوکھی ٹہنی کو،
چند دن تک درخت کی گود اس ٹہنی سے خالی رہے گی، اس کی جگہ ایک نئی ٹہنی، ہری ٹہنی، طاقتور ٹہنی، درخت کو خوبصورت کرنے والی ٹہنی خود بخود پیدا ہو جائے گی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا، اس مثال کو اب دور کرو اور سمجھو۔ اللہ پاک کی شان ہے جب مسلمان بے غیرت ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو قدرت بھی اپنی تلوار کسی شکل میں مسلط کرتی ہے، اور جو مسلمان بے ضمیر ہو گئے، وہ ٹہنیاں سوکھ گئی ہے، شجر اسلام سے ان کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں یوں نہیں آتی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ 10 منٹ کا ٹائم نہیں نماز کے لیے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو کاروبار بند ہو جائیں گے، سفر چھوڑ دیا جائے گا۔ بتاؤ، ظلم کی انتہا کر رہے ہو مسلمانوں۔ انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے تو دکان بند کیا، سفر چھوڑا، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی؟ کبھی یہ سوچ کر سفر چھوڑا کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی؟ کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت ہی کہاں ہے؟ جس قوم کو خدا کی بارگاہ کی سجدے کی اہمیت نہ ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ تو میری گزارش ہے، روڈ پر تماشے کرنے کی بجائے مسجدیں بھر دو، خوب گڑ گڑاؤ۔ ظلم کا انجام بہت دیر تک نہیں، ظالم کو بہت دیر تک کے مہلت نہیں ملتی، ظلم کا انجام بہت دیری سے صحیح لیکن ظالم کو پہنچ کر کے رہتا ہے۔ اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں، اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، واللہ دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا، لیکن لوگ انجام دیکھیں گے۔ آپ کو ہمیں کرنا اتنا ہے، ہم دیندار بنے، رسول اللہ کے سچے شہدائی بن سکتے ہیں۔ آئیے ایک آخری بات کر کے اب بات پوری کر دوں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف غلبہ دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے محنت۔ غلبہ دین کا مطلب اپنے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے بچوں کے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لو، پوری دنیا میں خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا۔ میں کمیٹی کے جو نوجوان نے بڑی محنت کی ہے، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، میرے عزیز، آج اس جلسے کی تھکن میں فجر کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جلسہ کرانے والے صف اول میں رہیں، اس لیے کہ ہزاروں جلسوں کی اہمیت ایک طرف ہے، ایک وقت کی نماز فجر کی اہمیت ایک طرف ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ محبوب الہی کے مرید، خلیفہ اور جانشین ہے، فرماتے ہیں اگر 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرے تو وہ ثواب نہیں ملتا جو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ واللہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ 11ویں والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا، پوری دنیا میں 11ویں والے پیر کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ وہ ہمارا غوث جس پر ہمیں ناز ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، جس نے دین کو زندہ کیا، وہ غوث العظم دستگیر جس کے بارے میں خضر کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ولی آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا ولی کوئی آ سکتا ہے، جن کے بارے میں فنا فی الغوث سیدنا امام اہل سنت یوں کہتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کوئی سائل ہو، کوئی سالک ہو، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے، ہزاروں تابعی سے تو فضو
تر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, اور وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. وہ غوث بڑے پیر جن کی نسبت پہ ناز ہے ہمیں, وہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو وہی غوث پاک بے نمازیوں کو